السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر کے اندر میت کے اصالِ ثواب کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ مثال کے طور پر کل خوانی، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی اور بقر خوانی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمالوں کا جو راستہ ہوتا ہے وہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس حدیث کی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مزید تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ثلاثہ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو فوت ہو جانے کے بعد بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ نمبر 1، صدقۃ جاریہ، فوت ہونے والے نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہو جو اس کے جانے کے بعد جاری و ساری ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ مثال کے طور پر مسجد کا بنانا یا مسجد کا کام کروانا یا کسی کنویں کا کھدوانا اور اس کنویں سے مسلم سیراب ہو رہے ہوں، یا کوئی ایسا فلاحی کام کر جانا کہ جس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو جب تک یہ چیز جاری رہے گی مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ او علمی ینتفع بہ، یا پھر فوت ہونے والے نے ایسا علم سیکھا تھا کہ جو اس کے جانے کے بعد، جیسا کہ قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد وہ علم پڑھا گیا، وہ علم پڑھایا گیا، تو جب تک وہ علم پڑھا گیا، پڑھایا جائے گا تو اس مرنے والے کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، فوت ہونے والے نے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہم ان فلان ابن فلان وفی ذمتک وحبل جوارک۔ جب تک ہاتھ اٹھے رہیں گے، لبوں سے مغفرت کی دعائیں جاری رہیں گی، مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے قابل احترام دوستو، اگر دعا قرآن پڑھ کر کی جائے تو کیا قباحت ہے؟ کل پڑھ کر کیا جائے تو کیا قباحت ہے؟ فاتحہ پڑھ کر کی جائے تو کیا قباحت ہے؟ بقر خوانی کھا کر کی جائے تو کیا قباحت ہے؟ اسی طرح کسی آیت کریمہ کا ورد کر کے پھر دعا کی جائے تو کیا قباحت ہے؟ بظاہر کوئی قباحت نہیں ہے، بظاہر عمل بھی بہت خوبصورت ہے اور منع بھی نہیں ہے۔ ایک بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اذان دینا کیسا عمل ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اذان دیتے ہیں، یعنی کہ مؤذن کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اذان کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کہنا چاہیے، کیا آپ اس اذان کو قبول کریں گے؟ جبکہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نام بھی بہت پیارا ہے، کہنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل سے منع کیا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ کر اذان کو رد کر دیں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے اذان اس طرح سکھائی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے اللہ اکبر سے لے کر آغاز اور لا الہ الا اللہ پر اختتام، لہٰذا محمد الرسول اللہ اذان کے آخری جملے کے اندر نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اہل تشیع حضرات جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کا کلمہ اس طرح ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ وہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا اضافہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں آپ کو شک ہے؟ کیا اس بات پہ کوئی شک ہے کہ حضرت علی اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ بالکل حضرت علی اللہ رب العالمین کے ولی ہیں، ہم سب کا یہ ایمان ہے، لیکن آپ اس کلمے کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کلمہ نہیں سکھایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کے معاملات کے اندر آپ کو اجازت ہے آپ جس طرح چاہیں کریں، لیکن جہاں معاملہ دین کا آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ عمل دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کو کیا یا نہیں کیا ہے۔
بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ عمل بھی جائز ہو جاتا ہے کہ جس پر اللہ کے رسول نے منع نہ کیا ہو۔ منع اس صورت میں ہوتا ہے اور یہ عمل اس صورت میں جائز ہوتا ہے کہ ایک عمل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کیا گیا ہو اور اللہ کے رسول نے اس پر سکونت اختیار کی ہو، آپ اس پر سکوت اختیار کر گئے ہوں، آپ نے نہ منع کیا ہو اور نہ کرنے کا حکم دیا ہو، تب یہ جواز کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ہوا ہی نہیں ہے تو اللہ کے رسول کیسے اس کو منع کرتے یا اللہ کے رسول کیسے اس چیز کی اجازت دیتے؟ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر وہ عمل جو قرآن و حدیث کے دائرے سے دور ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور اس میں قباحت بھی کوئی نہ ہو اور وہ انتہائی مزین ہو اور اس پر اللہ کے رسول کی ممانعت بھی نہ ہو، تب بھی وہ عمل کسی بھی صورت میں دین کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ پہلی چیز قرآن مجید اور دوسری چیز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔